تھینک یو جناب اسپیکر. سر میں ریپیٹ نہیں کروں گا کوئی بھی چیز جو آپ نے حکم فرمایا. سر صرف یہ ہے کہ اگر شارٹیج ہے تو جو معاہدہ ہے اس کے تحت تونسا جہلم اور پنچمت کینال جو ہیں وہ پھر نہیں چلیں گی. نمبر 1 وہ کیسے چل رہی ہے شارٹیج میں. منسٹر آف آبپاشی سندھ جام خان شوروں نے نشاندہی کی ہے 39% شارٹیج کی, وہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیا. سر اہم بات یہ پانی یہاں پر ہمیں دیں گے تو ہم کراچی میں پانی, ہم کراچی میں لوگ پیاسے ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں سر آگے. جی پلیز نو کراس ٹاک, پلیز نو کراس ٹاک, نو کراس ٹاک. جی سر یہ نہ کراچی کا کوئی مسئلہ حل ہونے دیں گے. ہمیشہ کراچی کے مسئلے کی بات کرو تو یہ ہینڈل کرتے ہیں. سوال کیجئے نا جی بھائی, بات تو کرو. آپ کا مسئلہ یہ نہ آپ خود مسئلہ حل کر سکتے ہو نہ کسی کو مسئلہ حل کرنے دیتے ہیں. ہمیشہ کراچی کے نام پہ نیگیٹو سیاست کرتے ہیں اور ہمیشہ کراچی کے لوگوں کے جواد صاحب پلیز. سر یہ تو دیکھیں یہ اگر ایسا چلے گا, یہ اگر ایسا چلے گا, یہ پارلیمنٹیرین ہے, اگر اس طریقے سے چلے گا کراچی کے لوگوں کا خون انہوں نے بہایا ہے. یہ کراچی آپ کی جب باری آئے گی تقریر کر لیجئے گا. کراچی کے خون سے پیاس بجھائیں گے, کیا کریں گے؟ خدا کا واسطہ بات کرنے دو. جواد صاحب یہ طریقہ نہیں ہے. رفیع اللہ صاحب کا مائک بند کریں. حفیظ صاحب اور جاوید صاحب اور حفیظ صاحب, آپ کی باری آئے گی پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے. یہ طریقہ ہے کیا؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. رفیع اللہ صاحب کوشچن کریں جلدی سے, بریف کیجئے. سر میں پلیز جو کر چکے ریپیٹ نہ کیجئے. نہیں کر رہا سر, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سر یہ پانی دیکھیں, جب لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا, ہمیں سمندر میں مینگروز جو ہیں وہ جب تک میٹھا پانی دریا کا نہیں آئے گا, لاکھوں ایکڑ زمین ہماری ضائع جا رہی ہے. تو یہ کروڑوں لوگوں کے پانی کا مسئلہ ہے کراچی کا, یہ کروڑوں ہمارے مینگروز کا, انوائرمنٹ پہ ہم اتنا پیسہ جو لگا رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک سیریس ایشو ہے, نہ کہ کسی صوبے کا, یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. کراچی کا ایشو ہے, سندھ کا ایشو ہے, اور اسی طریقے سے بلوچستان, پنجاب, پختونخوا. لیکن اس میں ہمیں مینجمنٹ صحیح کرنی چاہیے. جو آپ نے ڈائریکشن دی, رولنگز دی, میں آپ کا مشکور ہوں. نیڈ اس چیز کی ہے کہ ہم گرین پاکستان کی بات کریں, گرین کسی صوبہ نہیں, گرین پاکستان ہوگا تو ہم سب خوشحال ہوں گے. جی بٹو صاحب, میرا خیال ہے آپ کا میں جواب نہیں دے دیتا ہوں. You have to sit together. Any other member who wants to be part of this, آپ کتنے بجے کریں گے؟ میرا خیال ہے 1:15 بجے کر لیں. آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے, تب تک ہم اپنا یہ بزنس کرتے ہیں. پوائنٹ آف آرڈر پہ بلوچستان کے سارے ممبران بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کریں گے. آپ مہربانی کر کے اپنے سٹاف کو کہیں اور انفارم کریں. آپ کا چیمبر کا نمبر کیا ہے؟ جی سر آج ہی ابھی. چیمبر کا نمبر کیا آپ کا؟ سر آپ نے چیمبر کا نمبر کیا آپ کے جہاں؟ ابھی میٹنگ بلا لیتے ہیں. کس جگہ بلائیں گے میٹنگ؟ چیمبر, یہ چیمبر ان کو پتہ ہے جی, سارا ان کو پتہ ہے جی, چیمبر نمبر ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی آئٹم, یہ پھر آپ غلط بتا تو نہیں رہے کہیں چیمبر نمبر؟ اچھا جی, آئٹم نمبر 6 پہ آ جائے. شزا فاطمہ صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 6. Thank you, Honorable Speaker. I rise to move that bill further to amend the Pakistan Telecommunication Reorganization Act 1996, the Pakistan Telecommunication Reorganization Act Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. I, on behalf of Minister for Information Technology and Telecommunication, I hereby beg to move that the bill further to amend the Pakistan Telecommunication Reorganization Act 1996, the Pakistan Telecommunication Reorganization Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now, ji, Naveed Saab oppose kar rahe hain. Sir, I'm not opposing the bill, but this is a very extensive bill, and I'm surprised the Honourable Minister is not here to present it and explain to the House as to what is happening. I'm sure that the Minister of Parliamentary Affairs is smart and he can handle a lot of things, but the depth of knowledge of this particular bill requires the Minister's presence, sir. I would ask you to take one or two other items and see if we can have the Minister present. Dr. Saab, please kindly get her here because ye technical issue hai. I think you will not be able to answer. Call the Minister here. Hum isko abhi rokte hain. Baki items. Ji, right, sir. تو بلوائیے ان کو پلیز. آپ ذرا تشریف لے جائیں. تو پھر کالنگ اٹینشن پہ آ جائیے. سید نوین قمر صاحب ٹو موو
آئٹم نمبر 3 منسٹر فار واٹر تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فون کیجئے ان سے کہ Who's answering it? جی نوید صاحب آئٹم نمبر 3 not Sir, جی ناٹ پریزنٹ. یہ بھی کوئی وزیر صاحب نہیں ہے جی جواب بیٹھے دینے؟ ہوئے ہیں. Okay, sir, so I beg to invite the attention of the Minister for Water Resources to a matter of urgent public importance regarding IRSA's arbitrary actions causing an acute shortage of water in Sindh and Balochistan, severely impacting the agriculture outputs and creating hardships, causing great concern among the public. جی موئن بٹو صاحب منسٹر فار واٹر ریسورسز پلیز یو آر سپوز ٹو میک اے بریف اسٹیٹمنٹ بٹ اسپیسیفک. جی بالکل شکریہ جناب اسپیکر. اس میں سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ارسا کی طرف سے پوری وضاحت دی گئی ہے کہ تمام جو صوبے ہیں ان میں خریف کے لیے جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے 2 حصے ہیں سر. ایک ارلی خریف اور ایک لیٹ خریف. اور ارلی خریف جو ہے وہ 1 اپریل 26 سے شروع ہوگا اور وہ 10 جون تک آئے گا. پھر 11 جون سے 30 سپتمبر تک سیکنڈ فیز اس کا آئے گا. اور اس سلسلے میں ارسا کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے ان کی میٹنگ 7 اپریل کو ہو چکی ہے جس میں تمام صوبوں کے ممبران اور تمام صوبوں کے اریگیشن سیکرٹری، تمام صوبوں کے ایگریکلچر سیکرٹری وہ موجود ہوتے ہیں. اور ان کی موجودگی میں جو ڈیسیجن لیا گیا اس کے مطابق جو ارلی خریف فیز 1 کا جو پانی کی سپلائی تھی وہ اکارڈنگلی اسی طرح سپلائی دی گئی. اور اس میں خاص طور پہ میں جناب محترم نوید قمر صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کو جو ڈیسیجن لیا گیا تھا ایڈوائزری کمیٹی میں اس سے 10% سندھ نے پانی زیادہ استعمال کیا ہے. یہ فیکٹس فگر جو ہے وہ ارسا کی طرف سے موصول ہوئے ہیں. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے بلوچستان کی طرف سے جتنی انڈینٹنگ ہوئی ہے اور جتنا پانی وہاں سے مانگا گیا ہے اتنا اس کے مطابق پانی سپلائی کیا گیا ہے، پانی ان کو دیا گیا ہے. کوئی کسی قسم کی کوئی اس میں ویریشن نہیں ہے. شکریہ. نوید قمر صاحب ایک سوال کیجئے. سر گزارش یہ ہے کہ آنریبل منسٹر صاحب جو ہیں خود کاشتکار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہر چیز کی جو فصل لگانے کی ٹائمنگز ہوتی ہیں. اگر آپ اس میں لیٹ ہو گئے تو آپ کا آؤٹ پٹ اس طرح سے نہیں ہوتا جتنا کہ آن ٹائم ہوتا ہے.